ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس اور لاہور کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، عزیز طلبہ، اساتذہ، ہم یہاں آج آپ کے علاقے میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے جمع ہے، جس میں غالباً جلسہ تقسیم اسناد بھی شامل ہے۔ انتظامیہ نے میرے ذمے حکم مجھے یہ دیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ میری آپ کی مسجد میں یہ پہلی حاضری ہے۔ آپ کی محبت، آپ کا جوش و ولولہ میرے لیے سرمایہ ہے۔ سچی بات ہے، میں ایک گمنام شخص تھا جسے مسجد کے نمازیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے جب جنوانا چاہا اس کا ایک سبب بنایا۔
آپ کے لاہور ہی کے علاقے کے ایک نوجوان ساتھی ہیں، ہم انہیں شہرام بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت وہ آپ کے پروگرام میں اتفاق سے موجود ہیں۔ وہ شروع سے اہل حدیث تھے، ڈاکٹر عامر لیاقت کی ٹیم میں وہ شامل تھے۔ تقریباً 17-18 سال پرانی بات ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں لے گئے۔ دھیرے دھیرے ہم پروگرام کرتے رہے۔ شروع میں یہ اس طرح کے اختلافی پروگرام نہیں ہوتے تھے، صرف ایسے کوئی شان فاروق پہ بات کر لی، کوئی تہوار ہے کوئی اس کے متعلق بات کر لی، لیکن یہ پھر بعد میں پروگرام کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ آج ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے آپ کا تعارف کیسے ہوا، اس کو کیسے پتہ چلا اور اس نے کیسے بلایا؟ تو اس پتے کا جو اصل سبب ہے وہ ہمارے شہرام بھائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ مجھے عامر لیاقت کی سے تعارف کرانے والے اور یہ ہمارے شہرام بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی تھی جو انہوں نے کی، ایک اہل حدیث کی آواز کو میڈیا پہ لائے، اور الحمدللہ وہ آواز میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پھیل گئی بلکہ چھا گئی، الحمدللہ۔ اور یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ آج جتنے بھی دینی اداروں میں طلباء پڑھتے ہیں، بہت اچھا کام ہے حفظ کرنا، دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دینی علم میں رکھا کیا ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے، آپ کو شاید زندگی میں یہ اسکوپ پتہ نہ چلے۔ جب علماء دنیا سے اٹھتے ہیں نا، رخصت ہوتے ہیں، پھر جو ان کے جنازے شہروں میں ہوتے ہیں تو دنیا کو اندازہ ہوتا ہے یار اس مولوی کی لوگوں کے دلوں میں اتنی قدر تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کون مواحد ہے کون مشرک ہے، اس بحث سے قطع نظر۔ جب بھی علماء کے جنازے اٹھتے ہیں نا، آپ لاہور میں کسی ڈاکٹر کا جنازہ دیکھ لیں، کسی انجینئر کا جنازہ دیکھ لیں، کسی پروفیسر کا جنازہ دیکھ لیں، کسی بہت بڑے تاجر کا جنازہ دیکھ لیں، آپ کو اتنا بڑا نظر نہیں آئے گا جتنے بڑے جنازے آپ کو علماء کے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں علماء کی عزت اور عقیدت ڈال دیتا ہے، اور اسی عزت اور وقار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے، اسی عزت و وقار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف پھر راغب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علماء کی عزت اور قدر ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ لیکن اہل حدیثو، ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ ہم روکھے اور بد اخلاق مشہور ہیں کہ جی اہل حدیث روکھا ہوتا ہے
اور ان میں اخلاق نہیں ہوتا۔ اس تاثر کو ختم کیجیے، اس تاثر کو آپ ختم کیجیے۔ عقیدہ آپ کا اچھا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ نماز آپ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن جو خرابی ہے نا، وہ ہمارا روکھا پن ہے۔ اس روکھے پن کو ختم کریں۔ ایک بندہ اگر ایک دفعہ آپ سے ملاقات کر کے جائے تو دوبارہ ملنے کی خواہش کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ اور یہ جو دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں نا، جو ابھی آپ کے سامنے انعامات لے کے گئے ہیں، آج دنیا پوچھتی ہے کہ ان کا سکوپ کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ آج دنیا میں کسی امیر آدمی کی، کسی تاجر کی، اس کے بیٹے کی شادی ہو، دولہا اسٹیج پہ بیٹھا ہو، اور کوئی حکمرانوں میں سے کوئی بڑا شخص، جیسے پچھلے دور میں نواز شریف صاحب تھے، اس سے پیچھے زرداری صاحب تھے، آج کے دور میں آپ کے خان صاحب ہیں، اگر وہ اس کے بیٹے کے گلے میں آ کر ایک پھولوں کا ہار بھی ڈال دینا، تو وہ شخص دوسرے دن صبح ہم سے بات نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی میں یہ بڑی ہستیاں آتی ہیں۔ لیکن آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور تو کرو کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ بچے کے باپ کو بلائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ اس کو ذرا سوچے کہ کیا سکوپ ہے آپ کے بچے کا، اللہ اس کے سر پہ تاج رکھے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگ جب آتے ہیں کسی پروگرام میں، تو میں نے دیکھا ہے ان کی گاڑیاں دور آ کے رکتی ہیں، گاڑی سے اسٹیج تک ایک قالین بچھایا جاتا ہے، ریڈ کلر کا قالین ہوتا ہے، اور وہ گاڑی سے نکلتے ہیں، اس قالین پہ پاؤں رکھتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کے جوتے کو ہمارے شہر کی ڈسٹ نہ لگے۔ وہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آتے ہیں، میں اور آپ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک پورا کارپیٹ بچھایا۔ لیکن ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے بچے کے اسکوپ کا تصور کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب دین کا علم پڑھنے والا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے مدرسے کے لیے، تو اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک ریڈ کلر کا قالین تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ہے اسکوپ اس کا۔ آج مجھے جو کچھ عزت ملی ہے یہ محض دین کی وجہ سے ہے، اس سے دین سے زیادہ کچھ نہیں۔ دین کی وجہ سے اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے۔ آپ دیندار بنیے، دین کی طرف، یہ اس کو بند کیجیے، دین کی طرف راغب ہوئیے، اور اللہ رب العالمین
کا شکر بجا لائیے۔ اس نے آپ کو انسان، پھر مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی اس افضل ترین عقیدے کا حامل بنایا جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ اور پھر زندگی گزارنے کے لیے سلیقہ بھی اس رسول کا اللہ نے آپ کو عطا کیا جس جیسا اللہ نے دنیا میں دوسرا نہیں بنایا، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سردار قرار دیا۔ اور یہ توحید اتنا بنیادی نقطہ ہے، آپ سوچو گے کہ اہل حدیث تو ہوتے موحد ہیں، یہاں توحید کا موضوع کیوں دیا گیا ہے؟ سچی بات ہے، ہم موحد تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ کیا آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے منہ سے میں نے جملے سنے ہیں کہ جی میرے گھر میں بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، سلیقہ مند ہے، لیکن رشتے نہیں آتے۔ میں نے عالم سے پوچھا، اس نے حساب کر کے مجھے بتایا کہ جی تیرے اوپر بندش ہے۔ یہ سنا جملہ کبھی؟ پھر میرے بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں لگتی، کسی نے بتایا بندش۔ میری لاہور کی مین مارکیٹ میں 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے۔ میں نے حساب لگایا، بندش۔ یہ بندش 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 اہل حدیث کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ بندش کیا بلا ہے؟ یہ بندش کیا چیز ہے؟ ابھی آپ کی توحید کا پتہ چلے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کے رشتے کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی ہے اسے رکوا دے؟ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے بچوں کو روزگار دینا چاہے، دنیا میں کوئی ہے اسے روک دے؟ بندش کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کی بچی کا رشتہ کرانا چاہتا تھا، فلاں نے تعویذ دے کر رکوا دیا۔ اللہ آپ کے بچوں کی نوکری لگوانا چاہتا تھا، فلاں نے دھاگا پڑھ کے رکوا دیا ہے۔ اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا تھا، فلاں نے کچھ پڑھ پڑھا کے اس کو رکوا دیا ہے، گاہک نہیں آتے۔ اس کا نام ہے بندش۔ مجھے بتائیے، طاقتور دھاگا پڑھنے والا ہوا یا اللہ ہوا؟ نہیں۔ آپ تو وہابیوں والی بات کر رہے ہو نا۔ جو سوال میں نے کیا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، بندش والے نے رکوا دیا، تو طاقتور کون ہوا؟ جس نے رکوایا ہے۔ تو آپ کی توحید کدھر گئی؟ کدھر گئی آپ کی توحید؟ جب آپ یہ کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اب توحید کدھر گئی؟ کتنے بڑے بڑے اہل حدیث میں نے دیکھے ہیں، افسوس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مولویوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بوتلوں کے ڈھکن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب اس میں کچھ تھوک ڈال دیں۔ مولوی کے تھوک میں، اور دلیل کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کڑوے پانی کے کنویں میں تھوک ڈالی تھی تو میٹھا ہو گیا تھا، وہ رسول اللہ تھے۔ کڑوے پانی میں لعاب ڈالتے تھے تو میٹھے ہو جاتے تھے۔ اب سارے لاہور کے مولوی مل کے میٹھے کنویں میں لعاب ڈالیں، کنواں کڑوا ہو جائے گا۔ وہ لعاب صدیق اکبر کی ایڑی کو لگتا ہے تو زہر سانپ کا ختم ہو جاتا ہے۔
سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ میں وہی لعاب لگتا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی مجھے تکلیف تھی ہی نہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب رب العالمین نے عالم ارواح میں ساری کی ساری کائنات کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں آنے والی تمام روحوں کو نکالا، ایک خاص جسم رب العالمین نے عطا کیا اور ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، ارے مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں دنیا میں اپنا مہمان بناؤں گا، میں تمہارا میزبان بنوں گا، پوری کی پوری زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے تمہارے دسترخوان پہ چن دوں گا۔ فرمایا یہ سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، دریا متلاطم ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، الست بربکم، میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے، تیرے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کرنے والے عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، ساری کی ساری دنیا موجود ہے، ان میں ہر جائی بھی ہیں، ان میں یک جائی بھی ہیں، اللہ کے در پہ ماتھا ٹیکنے والے اور در در پہ جبین نیاز جھکانے والے سارے موجود ہیں، اور سارے کہتے ہیں الہ العالمین تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ اقرار کرنے کے بعد، دنیا میں آ جانے کے بعد سارے اس وعدے سے مکر گئے الا ماشاء اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں،
جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بتلا دیا، دنیا میں بتلا دیا، دیکھ لو یہ میت تمہارے سامنے رکھی ہے، یہ غسل خود نہیں کر سکتا، اپنا کفن خود خریدنے نہیں جا سکتا، بڑے سے بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو اسے قبرستان اپنی قبر تک جانے کے لیے مریدوں کے کندھوں کا سہارا چاہیے، خود نہیں جا سکتا۔ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے کندھوں کا محتاج ہے آج بھی اور کل بھی، ان کے پاس کچھ نہیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بزرگ ایسا موجود نہیں جو دنیا کی ہر زبان جانتا ہو سوائے رب العالمین کے۔ اسے کوئی گونگا پکارے وہ تو گونگے کی خر خر کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ گونگا اس وقت مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ تعویذ فروشوں کے پاس جانا چھوڑ دیجئے، ڈائریکٹ اس سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اس سے مانگا کیجئے، اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک حل ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تم بندش کرتے رہتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جسے تو نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ یہ آپ کے پیغمبر کا عقیدہ ہے، اور آپ بھی موحد ہیں، توحید لیے پھرتے ہیں۔ کیسی توحید ہے یہ، کیسی توحید ہے میرے بھائی؟ ایسے نہیں اللہ کے رسول نے مکے میں پورے 13 سال صرف توحید سکھاتے گزار دی، 13 سال، اور باقی جتنا اسلام تھا قیامت تک لوگوں کو جس کی ضرورت تھی 10 سالوں میں اتار دیا اللہ نے۔ توحید پہ 13 سال لگے۔ اصل تو زمین ہے، جب زمین بن جاتی ہے پھر بیج اگنے میں مشکل نہیں ہے، اصل زمین بنانا مشکل ہے۔ توحید جو ہے یہ زمین ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب یہاں ایمان کا بوٹا لگائیں گے اگے گا۔ اس کا ایک آسان حل ہے۔ وہ آسان حل کیا ہے؟ بچیوں کے رشتے نہیں آتے، لڑکوں کی نوکریاں نہیں لگتی، آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، آپ پریشان ہیں۔ آپ رات کو اٹھیے، وضو کیجئے، کسی کو نہ بتائیے، بھلے سارے گھر والے سوئے ہوئے ہو، آپ اٹھیے، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پھر اللہ کے آگے رونے بیٹھ جائیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ جو دنیا میں بچے آتے ہیں، امریکہ میں بھی بچے ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، بچے آتے ہیں، ان کے ماں باپ کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں۔ انگریزوں کے ماں باپ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، سندھیوں کے سندھی بول رہے ہوتے ہیں، پنجابی بچوں کے ماں باپ پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ 6-7 مہینے کے، سال بھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو ابھی اماں ابا کہنے والے نہیں ہوتے، ان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ ابا چاہے پنجابی بولے، سندھی بولے، پشتو بولے، اردو بولے، انگلش بولے، عربی بولے،
بچہ ایک ہی زبان بولتا ہے، اس کو کچھ بھی چاہیے وہ کون سی بولی بولے گا؟ کون سی بولی بولے گا؟ روئے گا، بچہ روئے گا۔ انگریز کا بچہ بھی رو کر اپنی ضرورت پوری کراتا ہے، پنجابی بچہ بھی رو کر اپنی ضرورت پوری کراتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے ماں فوراً آتی ہے، دودھ لگا کے دیکھتی ہے، دودھ نہیں پی رہا، پھر اس کے کپڑے چینج کر کے دیکھتی ہے، ابھی بھی چپ نہیں کر رہا، پھر اس کے ابا کو بلاتی ہے، جب سے 2 گھنٹے سے روئے چلے جا رہا ہے، میں جھولا بھی جھلاتی ہوں، دودھ بھی پلاتی ہوں، چپ نہیں کر رہا، کپڑے بھی میں نے چیک کر لیے وہ بھی خشک ہے۔ پھر ابا اچھا میں گاڑی نکالتا ہوں، ذرا اس کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، روئے چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی ایسا کوئی آلہ نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا سا یہ سمجھتا ہے کہ بچہ روتے وقت بار بار ہاتھ کہاں لگاتا ہے، کان کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس کے کان میں درد ہے، وہ اس کی دوائی دیتا ہے، پیٹ میں درد ہے اس کی دوائی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے میرے بندے تیرے کاموں میں بندش اسی لیے ہو گئی ہے کہ تو نے رونا چھوڑ دیا، اور جب تک روتا تھا تیری ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، اور وہ بھی اللہ پوری کرتا تھا۔ دیکھو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ڈال دی اللہ نے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت بچے کے رونے کا سبب کیا ہے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری۔ میرے بندے تو روتا تھا، ہم تیری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، اور اب تو نے رونا چھوڑ دیا، نتیجے میں شیطان کے قبضے میں آ گیا، وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالی، پھر سے وہ عادت ڈالی اللہ کے آگے۔ آپ یقین مانیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کا یہ کام ہو کیسے گیا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے اس کو روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ دکان لاہور میں کھولے بیٹھے ہیں اور گاہک نیٹ کے تھرو امریکہ سے آ رہا ہے اور وہاں سے آرڈر دے رہا ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھی آ رہا ہے، اور وہ بھی روپے کی شکل میں نہیں، ڈالر کی شکل۔ اب آپ بیٹھے ضربیں دیتے رہیں، کتنے ڈالر کے کتنے روپے بنیں گے، لیکن اللہ ایسے چھپڑ پھاڑ کے دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ تو آپ وہ عادت ڈالی۔ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں سب نے اپنے رب سے مانگا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے۔ قرآن کہتا ہے وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو، ہماری اجازت کے بغیر بھاگ کھڑا ہوا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم اس کو روکنے پر قادر نہیں، مگر ہم نے روک کر دکھایا۔ وہ دریا کے پار ہونا چاہتا تھا، ہم مچھلی کا نوالا بنانا چاہتے تھے۔ منشا کس کی پوری ہوئی لاہور والو؟ اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا فی الظلمات، ایک اندھیرے میں نہیں،
یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو کئی اندھیروں میں پکارا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ لاہور والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ ہے رب، یہ رب ہے۔ اور یار لوگوں کا رب، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا کمزور اس کو شو کیا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں جتنے کیسز کیے تھے اس دن ان کی روحیں تھیلی میں ڈال کے جا رہا تھا۔ عجیب بات ہے، اسرائیل کی تھیلی اتنی کمزور ہے، اس کی زپ بھی اتنی کمزور ہے۔ اس میں ایک بڑھیا کا بیٹا بھی تھا، اکلوتا۔ بڑھیا نے بغداد والی سرکار کو آواز دی، بغداد والی سرکار نے ایسے ہاتھ مارا، اسرائیل کے ہاتھ سے وہ روحوں کا جو تھیلا تھا وہ سارا چھین لیا اور اس کی زپ کھول دی۔ وہ تو روحیں نکل کے بھاگ گئیں، جس کی تھی اس میں چلی گئیں، وہ ہر کوئی اٹھ بیٹھا، جتنے مرے تھے سارے اٹھ بیٹھے۔ اسرائیل نے جا کے شکایت کی، دیکھو یہ رب کا تصور دیکھو۔ اسرائیل نے جا کے شکایت کی کہ یا اللہ، آج تو میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ بھی ہوا کیا ہے، کیا بتاؤں؟ آج جتنے کیسز کیے تھے وہ تیرا کوئی بندہ ہے بغداد میں، اس نے جھپٹا مار کے ساری تھیلی چھین لی، پھر اس کی زب کھول لی، ساری روحیں نکل گئی، اور جن کو مارا تھا سارے اٹھ بیٹھے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، چپ کر جا، چپ کر جا، ایک دن کا خسارہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن زیادہ کرید میں پڑے گا نا، اب تک جتنے مرے ہیں سب کو اٹھا دے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اپنی مخلوق سے ڈر رہا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت، بڑی سخت ہے۔ کوئی قیامت کے دن کوئی دم مارے اللہ کے آگے، کوئی زبان کھول سکے؟ اللہ اکبر۔ جب پہلی دفعہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دنیا آباد ہوگی، لیکن دنیا تو اٹھ گئی، قبروں سے نکل آئی، لیکن پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ اللہ حساب نہیں لے رہا، اللہ حساب نہیں لے رہا، نہ کسی سے بات کر رہا ہے، نہ کسی سے حساب لے رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، انبیاء سارے موجود ہیں، کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ سے یہ پوچھ سکے کہ تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا۔ اللہ کے آگے کوئی کسی کی مجال ہے جو کیوں کر سکے؟ اللہ تو سب سے کیوں کر سکتا ہے، اللہ کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ آپ نماز میں اکثر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھتے ہیں۔ اب تو خیر اہل حدیثوں نے آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں، نئی تحقیق جب سے آنے لگی ہے نا، ہمارے وہ اسلاف کی ساری باتیں ضعیف ثابت ہوتی چلی جا رہی۔ اب شاید ہی کسی مسجد میں آواز آتی ہو، ورنہ جب جمعہ والے دن
امام دوسری رکعت میں آخری آیت سورہ غاشیہ کی پڑھتا تھا تو آواز آتی تھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اماں عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، اللہ کے رسول آپ جو پڑھتے ہو کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما، تو یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ آسان حساب ہے کہ پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ پھر فرمایا عائشہ یہ بتلا اگر اللہ کسی بندے سے کیوں کر کے پوچھ لے تو پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے جائے؟ کس میں دم ہے؟ اللہ کی ایک طاقت ہے، وہ رب ہے، نبی ہوں ولی ہوں، جتنے بھی دنیا نے کتب غوث ابدال جو کچھ بنا رکھا ہے سارے اس کے در کے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ غنی صرف ہوئی، اور اس میں بھی فخر کی بات ہے، اللہ تو نے ہمیں اپنے در کا فقیر بنایا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اس کا۔ اور ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرو اللہ اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا، میری ضرورتیں صرف تو پوری کر، مجھے کسی کے در پہ یہ جو ہاتھ تیرے آگے اٹھتے ہیں یا اللہ انہیں غیر کے آگے اٹھنے سے بچا لے۔ یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھو گے، کہتے ہیں نا کہ رب راضی تو پھر سارا جگ راضی۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا نا پھر تو دنیا کو آپ دھمکی بھی دے سکتے ہیں، جس طرح آپ کا کوئی ڈی سی، کمشنر، کوئی سپریم کورٹ کا جج آپ کا کوئی ماموں ہو، تایا ہو، چاچو ہو، تو آپ کسی کو کہتے ہیں اوے ایسے چو میرا نانا ہے، ایسے چو میرا ماموں ہے، زیادہ گل نہیں کری نہیں تو تیروں میں اندر کرا دیاں گا، میرا مجسٹریٹ میرا چاچا ہے، سپریم کورٹ کا جج میرا تایا ہے، آپ لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اللہ سے یاری ہو نا، اللہ سے یاری ہو، اللہ کی قسم آپ یہ دھمکی دے کے دیکھیں کسی کو کہ میری تے رب نال یاری ہے، میری رب نال یاری ہے، خبردار اگے نہ ودی، زیادہ بات نہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ دھمکی دی تھی کیونکہ رب سے یاری تھی۔ صحابہ کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، یہ بالکل میں آخری بات کر رہا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، جنگل تھا، ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے حبیب بھی تھک گئے، ہم بھی تھک گئے، درخت کوئی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ اللہ کے رسول نے بھی ایک جھاڑی پسند کی، آپ اس کا جو جھاڑی کا تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے اس سائے کے نیچے لیٹ گئے، صحابہ بھی الگ الگ، جہاں جہاں جھاڑی تھی وہاں وہاں صحابہ بھی بکھر کے لیٹ گئے، اور آپ کے پاس جو تلوار تھی وہ آپ نے جھاڑی کی کسی شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کوئی بدبخت کافر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، وہ آیا، اس نے خاموشی سے پہلے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد اب اس نے دیکھا یہ خالی ہاتھ ہے اور ان کی تلوار میرے پاس، پھر تو بندہ شیر ہو جاتا ہے نا، تو اس نے تلوار جب اپنے ہاتھ میں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ یہ تھی دھمکی، یہ دھمکی تب بنتی ہے جب آپ نے رب سے بنا کے رکھی ہے، پھر رب بھی لاج رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ،
ابھی اتنا کہنا تھا، اس شخص کے ہاتھ ایسے کانپنے لگے اور انگلیوں نے تلوار چھوڑ دی اور تلوار زمین پہ جا گری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ دھمکی دینے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کی رب کے ساتھ بنی ہوئی۔ اور جاتے جاتے لاہور والوں کو ایک نسخہ اور بھی دے جاؤں، صرف 1 منٹ میں۔ رب کے ساتھ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بنا کے رکھیں۔ اگر آپ کی ماں باپ سے نہیں بنی ہوئی نا، آپ کا رب آپ سے کبھی راضی نہیں ہوتا، کبھی بھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرا باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا رب کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی میں ہے، رب کی خوشی تیرے والد کی خوشی میں ہے۔ آج مولویوں کو تو لوگ پرچی دیتے ہیں، جمعہ میں پرچیاں آتی ہیں، خطیب صاحب دعا کرائیے گا، کل میرا آپریشن ہے، کل میرا امتحان ہے، کل میرا انٹرویو ہے، اللہ کامیاب کرے۔ لیکن کبھی ماں باپ سے بھی کہا؟ اس لیے کہ مولوی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے اس کی گارنٹی نہیں دی ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جس کی دعا رد نہیں ہوتی اس سے دعا کیوں نہیں کراتے ہو؟ اور ماں باپ کو تو سچی بات ہے پرچی بھی لکھ کے نہیں دینی پڑتی۔ باپ سویا ہوا ہے نا، اماں سوئی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، تھک ہار کے لیٹی ہے، باپ باہر کام سے آیا ہے، اب آپ موبائل چھوڑ دیں، دوستوں سے گپ شپ چھوڑ دیں، چارپائی کی 35 سے آپ آ کے بیٹھ جائیں اور ابا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دبانا شروع کر دیں۔ یہ جو آپ پاؤں دبانا شروع کریں گے نا، یہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ نے دعاؤں والے بٹن کو دبا دیا ہو، اسی وقت دعائیں چالو ہو جاتی۔ جیتے رہو بیٹا، سدا خوش رہو بیٹا، سکھی رہو بیٹا، ترقی کرو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ کیا کیا دعائیں دیتے ہیں۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں، موبائل نے ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا، ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ماں باپ کو ہم ٹائم دے سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، بہرحال میری کچھ باتیں کڑوی ضرور تھی لیکن میں نے آپ کی محبت میں کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کڑوی باتوں کو بھی ہمارے حق میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اپنے حبیب کا فرما بردار بنائے اور توحید پر کاربند رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔